السلام علیکم۔ رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بہترین عبادت کی توفیق کے ساتھ پورا مہینہ گزروائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کو، ہر کوشش کو، ہر مرتبہ اپنے غصے کو جب جب ہم تھامیں، اللہ اس پر ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس رمضان ہم اپنی مغفرت کرا کے اس مہینے سے شوال کے مہینے میں داخل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج سے لے کر 20ویں روزے تک سورۃ الرحمن پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، جب کسی سورت کی سٹڈی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات پر زیادہ وقت لگایا جائے گا، کچھ آیات کو باقی آیات کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے گا، اور کچھ جگہوں پر زیادہ وقت لگانے کا جو ریزن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ہمارے عمل سے تعلق ہے اس چیز کو ہم فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ ہمارا اپنا یہ تھوڑا سا وقت، یقیناً دن کے 24 گھنٹے میں سے یہ تھوڑا سا وقت، 1.25 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو 1.25 گھنٹہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ارادہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہے کہ ہم اس 1.25 گھنٹے کے پورے ٹائم میں جو 20 دن آئیں گے، ہم ایک اسلام کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی ریلیشن شپ اللہ سے آلریڈی ہے تو ہم اس کو ریوائیو کر کے اس کو ریفریشڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس رمضان کچھ ایسا ایمان کا اینگل حاصل کر لیں کہ باقی 11 مہینے ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اگر اٹھیں تو ہمیں کم سے کم احساس ضرور ہو۔ آپ جو یہاں آئی ہیں، اس چیز کو آپ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی ہیں کہ یہی چیز آپ واٹس ایپ پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہم واٹس ایپ پر ڈالیں گے، لیکن دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ جو آپ کو امپیکٹ یہاں ملے گا، جو آپ یہاں سے اپنے اوپر ایک کیفیت کو لے کر جائیں گے، واٹس ایپ پر کبھی بھی وہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ یقیناً کچھ خواتین مجبور ہیں جو کراچی میں ہونے کے باوجود یہاں نہیں آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے وہ اویلیبلٹی دی گئی ہے۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اہل القرآن بننے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ میرا کوئی اور مقصد ہے، نہ میری ٹیم کا کوئی مقصد ہے، نہ آپ میں سے کسی بھی آنے والے کا یہاں کوئی اور مقصد ہے سوائے اس کے کہ ہم اہل القرآن بننا چاہتے ہیں، ہم قرآن والے بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اپنا کنیکشن مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن اس رمضان سلیکٹ کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی محبت کو ایک نئے طریقے سے انکلکیٹ کیا جائے۔ وہ بندے اللہ کے جو کبھی درسوں میں نہیں گئے، ہماری دعا ہے اور آپ نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ سورہ رحمان کے ذریعے آپ ان کے دل کو اسلام کی طرف راغب کریں، آپ ان کو اللہ کا تھوڑا سا ایکنالجمنٹ دیں۔ جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، ابھی میں آج سورت کا ابھی انٹروڈکشن نہیں شروع کر رہی، میں اپنی بات کا انٹروڈکشن شروع کر رہی ہوں، اس لیے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں بہت زیادہ اداس اور رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے رجسٹر کرایا بھی تھا، دیکھیے عین ممکن ہے، ہم سب انسان ہیں، اور جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی انسانوں کی ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سب امپرفیکٹ انسان ہیں، اور جب امپرفیکٹ انسان اللہ کی خاطر مل کر
صرف اللہ کے کاز کے لیے اکٹھے ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ سکتی ہے. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب کو انسان سمجھیے گا. صحیح؟ اگر کبھی آئندہ بھی ہم سے کوئی کمی رہ جائے، اب جو آپ میں سے جو زمین پر بیٹھے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور باقی لوگ بھی کرسی پر ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک مہمان نوازی کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز دلوں میں گنجائش رکھیے گا. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ میں سے جتنے بھی یہاں خواتین اور بچیاں آئی ہیں ہم ان سب کو اکوموڈیٹ کریں. میں نے اس لیے بات ہی شروع ایسے کی ہے کہ ہم یہاں اہل القرآن بننے کے لیے آئے ہیں. صحابہ کس ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے؟ ہمارے تابعین اسکالرز اور تبع تابعین کے اسکالرز اور ہمارے سلف صالحین اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور پھر کسی ایک استاد سے ملا کرتے تھے اور پھر زندگی اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے. آپ کو ہمارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، صرف 1.25 گھنٹہ گزارنا ہے. تو اگر انکمفرٹیبل فیلنگز آئیں تو میں ابھی سے اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی اپولوجائز کر رہی ہوں. بس دلوں میں گنجائش رکھیے گا. ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو سمجھنا، تاکہ ہم اس 2019 میں جو بھی ہمیں مسئلے اس وقت اویلیبل ہیں یا جو بھی مسئلے ہم فیس کر رہے ہیں، ہم ان سب مسائل کے اندر اللہ کی محبت کو سٹل اپنے اندر محسوس کر سکیں. جس کے اندر دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس کے دل میں قرآن کا نور آ جاتا ہے. سورہ رحمان سلیکٹ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک پائلٹ فلیم جو جل رہا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے، اللہ کا نور آپ کو اور مجھے مل جائے. مولانا مودودی نے اللہ کے نور کے لیے ایک بہت پیاری بات کی ہے. وہ جب اللہ کی محبت کو اللہ کے نور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نور ہے، جیسے مثال کے طور پر اس وقت جو آپ کے سر کے اوپر بلب جل رہے ہیں یہ بھی تو لائٹ ہے نا. قرآن بھی لائٹ ہے، قرآن بھی نور ہے. ایک ہوتی ہے کینڈل. جب کینڈل جلتی ہے، جب آپ کینڈل کو آن کرتے ہیں، آپ جب اس کو فلیم لگاتے ہیں تو کینڈل خود نہیں روشن ہوتی ہے. کینڈل کا وہ جو اوپر کا دھاگا ہوتا ہے وہ جلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے. صحیح؟ ایک ہے کینڈل جو روشنی دیتی ہے، ایک ہے یہ بلب جو آپ کے سر پر لگا ہے، یہ خود بھی روشن ہے اور سراؤنڈنگ کو بھی روشن کر رہا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو خود بھی روشن ہے اور جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ اس کو بھی روشنی دیتی ہے. اسی لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے کردار میں اللہ کے نور کی مینیفیسٹیشن تعلیمات کی شکل میں ضرور نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے اخلاق کی مینیفیسٹیشن اس انسان میں ضرور نظر آتی ہے. تو ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اس 20 دن کے چنک میں قرآن کو غور سے سنیں گے. دیکھیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آپ تراویح پڑھ بھی رہی ہوں گی اور آپ تراویح میں اگر کہیں جا رہی ہیں تو بھی قرآن سن رہی ہوں گی. آپ اپنا قرآن تلاوت سے بھی کر رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ نے کسی قرآن کی کلاس کو واٹس ایپ پر بھی جوائن کیا ہو. ان کلاسز کا مقصد ہے، یہ چھوٹے ٹائم کی کلاسز ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر عمر کا جو بھی یہاں پر انسان بیٹھے گا یا جو بھی اس بات کو سنے گا وہ ان الفاظ کو تھوڑا گہرائی میں سننے کی کوشش کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جب ایمان کے پروسیس میں مکمل ہوئے، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت رسالت ملے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال ہو چکے تھے. آپ کے مکی دور کو شروع ہوئے 6 سال ہو گئے تھے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں. حضرت عمر کا فائنل ایمان لانے کا جو انسیڈنٹ آپ کو سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ آتا ہے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی تھیں. جب غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی، ان کے بہنوئی اور ان کی بہن کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بہنوئی نے ڈر کر قرآن چھپا دیا تھا، لیکن فاطمہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے مینشن کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی زبان سے قرآن کے الفاظ سنے تھے سورہ طٰہٰ کی آیات کے، کیا پہلی مرتبہ سنے ہوں گے؟ سوچ کے بتائیں. 6 سال ہو چکا، 6 سال کا پیریڈ گزر گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو اپنے ڈکلیئر کر چکے تھے، بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اوپنلی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے تھے.
کیا حضرت عمر نے اس سے پہلے کبھی بھی قرآن کے الفاظ یا کوئی آیات یا کوئی جملہ قرآن کا نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کوئی نہ کوئی بات سنی ہی ہوگی. ایسا کیا امپیکٹ تھا کہ جس وقت اپنی بہن کی زبان سے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کے ایمان ان کے دل میں اترتا چلا گیا. بعض مفسرین اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سننے کے پوائنٹ آف ویو سے غور سے سنتا ہے تو یہ کلام سیدھا اس کے دل کے اندر جاتا ہے، اور جب کلام دل میں جاتا ہے تو اللہ کی محبت اور قرآن کا نور انسان کو محسوس ہوتا ہے. ہم میں سے یہاں جتنی بھی خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں، ہم اپنی زندگی میں قرآن سے جڑنے کے بعد کتنے میریکلز آج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت ارادہ کیا کہ وہ غور سے قرآن کو سنیں گے کہ ایسا کیا کلام ہے کہ میرا بہنوئی جو ہے وہ مجھ سے اس کلام کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا. اور اپنی بہن کو جب انہوں نے غصے میں پیچھے کیا تھا، دور ہٹایا تھا، تو ان کی بہن کے ماتھے سے خون نکل آیا تھا. تو ایک بھائی کی نیچرل محبت جو تھی، ایک بھائی کی جو نیچرل محبت تھی وہ بہن کے لیے سامنے آ گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب غور سے قرآن سنا، آئی ایم سو سوری فار بینگ لائک دس، آپ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے بٹ سامنے آدمی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو اس قرآن نے حضرت عمر کے دل کو ٹرانسفارم کر دیا. یہ محبت ان کے دل میں اتری نا، جس کی وجہ سے وہ کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ٹرانسفارم ہوئے ہیں، اس ٹرانسفارمیشن کے بعد حضرت عمر نے اس محبت سے اپنی سراؤنڈنگ کو اللہ کے نور سے منور کیا ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک صحابی کی مثال دے رہی ہوں. صرف ایک صحابی کے لیے ہم ایسے سن رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے ٹرانسفارم کیا تو انہوں نے اپنی سراؤنڈنگ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کیا. سورہ رحمان سلیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد اس رمضان میں یہ بھی ہے کہ جو اس کلام کو یہاں بیٹھ کر سنیں اور جو ایکسپلینیشن تھوڑی بہت ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں، آپ اس کو آگے فلٹر ڈاؤن کریں. آپ اپنے گھروں کے اندر، آپ اپنی اولادوں کے اندر اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے اندر اس محبت کو باہر لے کر جائیں. قرآن کی محبت ہمارے کردار میں مینیفیسٹ ہو. ہمارا مین مقصد اس وقت اس چیز کا ہے. امت کے اندر ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. شاید ہم لوگوں کو سورہ رحمان کی زیادہ ضرورت ہے. امت کے اندر قرآن پر قرآن ختمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت امت کے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے اسی نیت اور اسی ارادے سے اللہ سے مدد مانگ کے اس سورت کا ایک آپ کے سامنے سٹڈی کرنے کا پلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ کو بتایا کہ کہیں پر ہم زیادہ وقت لگائیں گے، کہیں آیات کو ہم ملا کر انشاءاللہ سمرائز کر کے بات کریں گے. سورہ رحمان میں ایک آیت 30 ٹائمز، آلموسٹ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے. تو سورہ رحمان کی جو ٹوٹل آیات ہوں گی اس کا بھی آدھا کر لیجیے گا. We will go in depth انشاءاللہ. جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے اس کا کیا تعلق بنتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ. We will talk in detail انشاءاللہ کہ انسانوں اور جنوں کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ڈیوالٹی میں کانسٹنٹلی بات کی ہے. انسانوں اور جنوں کو کانسٹنٹلی اللہ نے ایڈریس کیا ہے. لیکن اس وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سب نے اپنے دل میں یہاں سے لے کر جانی ہے، the number one thing، ہم قرآن کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کی محبت سے قرآن کے نور کو اپنے دل میں بھریں گے انشاءاللہ. ایک ٹاسک آپ کو یہاں دیا گیا ہے ٹیم کی طرف سے. آپ کو فوٹو اسٹیٹ ملی ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ملی ہوگی. جن کو نہیں ملی اگین معذرت، کل دے دیں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک ٹاسک دیا ہم نے، فوٹو کاپی کر کے 2 دعائیں دی ہیں. بعض اوقات ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ذکر کا، تسبیح کا اور دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح سے دعا پکڑا دیتا ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں. پلیز یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، آپ کو جو 2 دعائیں دی گئی ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ پہلے روزے میں یہ 2 دعائیں پڑھنی چاہیے. پلیز میک یور مائنڈ کلیئر. ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت میں،
لیکن ہم شریعت کو اسی طرح اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے صحابہ نے اور ہمارے بعد کے اسکالرز نے مینشن کیا ہے. یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے آج صرف جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ صرف یہی پڑھنی ہے جو ہم نے آپ کو فوٹو کاپی کر کے دی ہیں. ہم نے صرف ایز اے ریمائنڈر دے دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ اپنی کسی نماز کی جگہ پر اپنے بیگ میں اپنی کتاب میں رکھ لیں. جتنی دیر فارغ بیٹھے رہیں آپ یہ پڑھتی رہیں. کل آپ کلاس میں آ کے یہاں بیٹھیں گی. آج آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ سیٹ ملنی کتنی مشکل ہے، تو پتا چلا رائل روڈیل والوں کو دروازے آپ کے لیے اور جلدی کھولنے پڑ گئے. جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں گی تو اپنی اسی کتاب میں یہ فوٹو اسٹیٹ رکھیے اور اس کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیجیے گا. سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا وہ وقت بھی عبادت میں ڈبل کاؤنٹ ہو جائے گا. جو چل کر آئے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی، یہاں بیٹھ کر اور ذکر کریں گے اور عبادت بن جائے گا. تو یہ آپ کے پاس ایک ریمائنڈر کے طور پر، صرف اس کا تعلق کسی اوتھینٹک سننا سے نہیں ہے، یہ آپ کو صرف دیا گیا ایز اے ریمائنڈر. قرآن کی دعاؤں میں سے ان کو پڑھیے گا. جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا دل میں نور بن جانا، اس اینگل سے، کیونکہ ہم سمجھ کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگانا ہے، جو میرے جسم کو، جو میرے کردار کو، جو میری پوری پرسنالٹی کو ایک نور دے گی، تعلیم کا نور دے گی، شریعت کا نور دے گی، اسلام کا نور دے گی. اس کے لیے آپ وہ دعا جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعائے نور کے نام سے جانی جاتی ہے. اللہم اجعل، کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ فی قلبی نورا. پوری دعا اگر آپ کو نہیں بھی آتی، کم سے کم اتنی دعا کرتی رہیے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آئی ایم گیونگ یو 2 sentences. آپ نے یہ 2 sentences انشاءاللہ اس رمضان جب یاد آئے آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے ان 2 sentences کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کم سے کم یہ 30 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر جب نیا مہینہ شوال کا آئے گا تو تھوڑی پرسنٹیج میں ہمیں عادت ضرور ہو جائے گی. 2 دعائیں اللہ کی محبت گین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اردو زبان میں بتا رہی ہوں. اللہ مجھے ایسا نور دیں کہ میں کسی دوسرے انسان کی زندگی میں اسلام کا نور روشن کر سکوں. دس از نمبر 1. اور وہ دوسرے انسان میں آپ میں سے جتنی مائیں ہیں، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اولاد. حقیقت ہے جو مائیں ہیں وہ اولاد کے لیے کہیں، اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے کہہ سکتی ہیں جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں. ہاں پلیز محرم رشتوں کو ذہن میں رکھیے گا. صحیح پتہ چلا. ہاں اب تو کچھ مائک پہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. محرم رشتوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ دعا کیجیے گا. دعا سب کے لیے ہم ہدایت کی کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جس اینگل سے بات کر رہی ہوں اس میں آپ کے کردار میں اچھائی کی مینیفیسٹیشن یہ رشتے دیکھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے تعلقات محرم رشتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. باقی خواتین کے ساتھ ہیں الحمدللہ، نہ محرم کے ساتھ ہماری فرینکنس کا لیول ایسا نہ جائے کہ کہیں ہم دل میں نور جگاتے جگاتے شریعت کا کوئی اور حکم توڑ دیں. تو ہم پہلی دعا اس رمضان یہ رکھیں گے اپنے ذہن میں اور اپنی زبان پر اور اپنے دل میں کہ اللہ مجھے کسی انسان کی زندگی میں اسلام کا نور جگانے والا بنا دے. دوسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے، اللہ روز محشر آپ اپنی رحمت سے مجھے نور دینے والے بن جائیں. اٹ ول بی ویری کمپریہنسو دعا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو نور دینے کی کوشش کریں گی، جب آپ کسی کو اللہ کی محبت دینے کی کوشش کریں گی، آپ پہلے اللہ کی محبت کو خود محسوس کریں گی، اس کے بعد آپ اس کو فلٹر ڈاؤن کریں گی. تو اب آپ نے انشاءاللہ اس تھاٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہم جس وقت اس ماحول میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم جب قرآن کی کلاسز کے ماحول میں جاتے ہیں اس وقت، تو کل سے ہم سب محسوس کر رہے ہوں گے، آئی ایم 100% شیور، جب سے کل سے رمضان کا چاند دیکھا ہے کچھ زندگی بہتر نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ کچھ ہلکی سی صحیح، 2% ہی صحیح، 10% ہی صحیح، کچھ ہلکی سی بہتر محسوس نہیں ہو رہی؟ ذرا لمبا سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ نوافل پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ذرا زیادہ قرآن کھولنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ ہے حقیقت. مگر دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہر وقت نہیں رہے گا، آپ کا اور میرا ساتھ بھی ہر وقت نہیں رہے گا. ہم یہاں 20 دن کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جہاں ملائے اور جس جگہ آپ کو قرآن کی محفل میں لے کر جائے، یہ اللہ سے ہم دعا مانگیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ رمضان ہمیشہ رہے گا، نہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی کہ ہم ہر وقت اللہ کے
قرآن کے سائے میں 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. یہ فیکٹ ہے کہ باہر کی دنیا اس وقت، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنے بچوں کے چیلنجز کو دیکھیں، اپنی زندگی میں آنے والے بہت سے ریلیشن شپس کے کرائسس کو دیکھیں، بہت سے کانفلکٹس کو دیکھیں، ان سب کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری باہر کی دنیا بہت ڈارک ورلڈ ہے؟ ہر کوئی انسان اپنے اپنے حساب سے اس ڈارکنس کو محسوس کر سکتا ہے. کسی کے لیے بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے تو ہو سکتا ہے اسپاؤس کی طرف سے پرابلم ہو. کسی کو اسپاؤس اور بچوں کی طرف سے اگر سکون ہے، ہو سکتا ہے کسی کے فائنینشیل کرائسس کا ایشو ہو، اور ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے. لیکن یہاں سے آپ اور میں اس صورت کے ذریعے جس امید کو اپنے ساتھ ٹائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ امید ہمارے ہر اینگل سے جڑے گی. باہر کی دنیا یقیناً چیلنجز کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیمپٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، گناہوں کے پوائنٹ آف ویو سے، شیطان کے بنائے ہوئے بہت سے ٹریپس کے پوائنٹ آف ویو سے، اٹس اے ڈارک ورلڈ. اٹ از اے ڈارک ورلڈ. وی آر لیونگ ٹوورڈز اینڈ آف گیمز. اس لیے کہ دنیا اس وقت وہاں کھڑی ہے جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، جس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان کے لیے ہدایت ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. قیامت کی بہت سی نشانیاں، بہت سے اسکالرز کہتے ہیں 150 چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. واللہ عالم 50 سال اور لگتے ہیں کہ 50,000 سال لگتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن آپ کی اور میری زندگی کتنی رہ گئی ہے ہمیں یہ ضرور معلوم ہے. ہم آ چکے دنیا کے اندر. ہم وہ روح نہیں ہیں جو ابھی اللہ کے پاس ہے، ابھی اس کو ماں کے ووم میں دوبارہ ڈالا جائے گا. تو آپ کا اور میرا یہ دنیا کا حصہ جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں، دیر آر لاٹس آف ایشوز. ہاں نعمتیں ہیں، بٹ دیر آر لاٹس آف ڈارک ٹائمز. ان ڈارک ٹائمز کے اندر اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو ایک ہوپ دیتی ہے، امید دیتی ہے اور خیر کا راستہ دکھاتی ہے، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے. کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا وہ عرب کا ڈارک ٹائم کا وقت نہیں تھا؟ کیا وہ دور جاہلیت نہیں کہلاتا؟ کیا اس وقت انسانیت بہت سے گولڈن رولز اپنے اپنی شریعتوں کے بھول نہیں چکی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی نیشن تھے. ان کے اندر بھی بہت فساد برپا ہو چکا تھا، ان کے اندر بھی بہت ڈسٹورشن آ چکا تھا. جس کتاب نے اس وقت اندھیرے دور کیے، جس کتاب نے اس وقت جاہلیت دور کی، وہ کتاب آج بھی اندھیروں کو دور کرنے والی اور آج بھی جاہلیت کو ختم کرنے والی ہے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے کسی ٹاک میں جاہلیت کے ڈیفینیشنز دیے تھے. جاہلیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں. جاہلیت کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے when you don't have the right thought pattern. اور اس وقت مسلمانوں کو صحیح تھاٹ پیٹرن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن ہے جو ہمارے تمام جاہلی کرٹنز کو ہٹائے گا. قرآن ہے جو ہمارے لیے خیر کے راستوں کو کھولے گا. قرآن ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے امید رکھنا ڈیویلپ کرائے گا. کہ آج ہم انسان ایک دوسرے سے بہت جلدی امید نہیں ختم کر دیتے؟ مائیں اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، باہر ہم اپنے رشتہ داروں سے، اور کسی بھی عام انسان سے بہت جلدی ہماری امیدیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی چیز ہمیں جو پراپر پرپز آف کلیئرٹی دے گی، جو چیز ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ لائے گی، جو چیز ہمیں سکون دے گی، وہ چیز قرآن ہے. اور ہم اس قرآن کے ساتھ کوالٹیٹیو ٹائم گزارنا چاہ رہے ہیں. جو سنیں اس کو گھر جا کر سوچیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کے اوپر کسی نے بالٹی بھر کر پانی ڈال دیا اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے گیلی ہوئی، پھر گرمی سے ایویپوریشن سے آپ ڈرائی ہو گئیں. اٹ مسٹ ناٹ بی لائک دس. قرآن آپ کے اور میرے دل پر آئے اور وہاں سٹے کرے. ہم سوچیں، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ریفلیکشن کریں، اور یہ سوچنا اور یہ ریفلیکشن کرنا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ان ڈارک ٹائمز کے اندر بہت زیادہ امید دلائے گا. میلکم ایکس کا نام سنا؟ امریکن سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ. میلکم ایکس جو کہ افریقن امریکن تھے، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ تھے. افریقن لوگوں کے لیے انہوں نے بہت، ان کے رائٹس کے لیے بہت زیادہ فائٹ کیا. میڈگر ایور ان سے پہلے موجود تھے. میلکم ایکس کو جیل میں کافی عرصہ ان کی اسی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بند رکھا گیا تھا. جیل میں کسی انسان کا جیل میں رہنا، پریزن میں رہنا،
کوئی بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے یا بہت ڈارک ٹائمز میں سے آتا ہے؟ آبویسلی کیسی بھی آپ کی جیل ہو، خدا نہ خواستہ، کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی ہے. یو آر آؤٹ فرام دا کمفرٹ آف یور لائف، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم، یو آر فار فرام دا کمفرٹ آف یور فیملی. تو یہ ڈارک ٹائم تھا. میلکم ایکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی، یہ مسلمان ہوئے تھے جیل میں، یہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل والے ٹائم کو، پریزن والے ٹائم کو بلیم نہیں کیا. وہ میری زندگی کا ڈارکسٹ ٹائم تھا، لیکن اسی ٹائم میں مجھے اللہ نے، مجھے خدا نے قرآن کی وہ روشنی دکھائی جو روشنی مجھے شاید دنیا کی گہما گہمی میں نظر نہیں آتی. اگر آپ ایک ایسے انسان کا جس کو سیکولر مائنڈ بھی سنتا ہے اور جس کو ریلیجیس مائنڈ بھی سنتا ہے، اگر آپ اس انسان کی اس بات کو ذرا سا سوچیں گی، ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی بھی اینگل سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک اینگل اس وقت تکلیف دہ یاد آ رہا ہے، کوئی ایک ایشو ایسا لگ رہا ہے جو ایشو ہر وقت ہمارے نروس پر سوار رہتا ہے، کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بن جائے، یاد رکھیں وہ آپ کی زندگی کا ڈارک ٹائم آپ کو خدا سے کبھی نا امید نہ کرے. سب سے زیادہ روشنی کس وقت پرومیننٹ ہوتی ہے؟ اس کمرے میں، اس آڈیٹوریم میں آپ پچ ڈارک کر دیں اور صرف ایک بلب آن ہو، کہنے کو باقی ساری لائٹس بند ہوں گی، لیکن وہ ایک بلب کا آن ہونا کیا اس بلب کی اہمیت کو بڑھا دے گا؟ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ دین سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ غصے والے ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ اخلاق سے دور ہیں، چاہے آپ کے خاندان میں لوگ بلیم گیمز بہت آسانی سے کرتے ہیں. دس از کامن فیکٹر امنگ مسلم امہ. ہر گھر کی اپنی سیاست ہے، باہر کی سیاست کو بھول جائیں. آپ میں سے ہر خاتون اپنے گھر کی پالیٹکس پر کتاب لکھ سکتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ٹارگٹ دوں کہ 20 دن میں آپ نے 10 صفحے کی ایک کتاب لکھنی ہے آن یور ہوم پالیٹکس، ول دیز 10 pages be enough؟ نہیں، بہت ہوم پالیٹکس ہے. تو بہت سے جہاں پر آپ کی اور میری زندگیوں میں اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، انٹالرنسز ہیں، آپ کا قرآن کے نور اور قرآن کی محبت سے اپنے کردار کو مینیفیسٹ کرنا بالکل اس بلب کی طرح ہوگا جو ایک پچ ڈارک کمرے میں اگر جلایا جائے تو بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. کبھی مت سوچئے گا میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا، میرے سب سے اچھی امید رکھنے سے کیا ہوگا، میرے پازیٹیو رہنے سے کیا ہوگا. یہ آپ صرف اکیلی نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت کتنے ہیں کمرے میں؟ ایک اکیلا اور دو تو ہم تو بہت سارے، ہم تو بلینز پر حاوی آ سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے فیکٹ، اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹ پروسیس. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی فیملی میں اللہ کی محبت کو آگے بڑھاؤں گی، تو آپ اللہ کی ذات کے معجزے اپنی زندگی میں آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. امت کے حساب سے، قوموں کے حساب سے، نیچرل کلیمٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن وہ پاکٹس میں نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح سے اب ایسا معجزہ نظر نہیں آئے گا جس کو پوری قوم ایک ساتھ آبزرو کرے. ہر انسان اپنی زندگی میں کئی معجزے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس انکریڈیبل اپرچونٹی کا بہترین فائدہ اٹھائیں. انکریڈیبل اپرچونٹی رمضان میں قرآن کو سننے کی توفیق، رمضان میں قرآن پر سوچنے کے لیے، وقت لگانے کے لیے اللہ کی طرف سے اپرچونٹی مل جانا. اس کا جتنا بھرپور استعمال کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کی نعمت بہترین طریقے سے نظر آئے گی. یہ حقیقت ہے اس وقت مسلمان اراؤنڈ 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں. لیٹسٹ ڈیموگرافکس میں مسلمان 2.5 بلین پر پہنچ رہے ہیں آؤٹ آف 7.5 بلین. لیکن اگر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ کیا مسلمانوں میں ایمانداری، جذبات پر قابو، صحیح تھاٹ پیٹرن میجورٹی میں، ماسز میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اس وقت وی ڈونٹ نیڈ اے نمبر، وی نیڈ اے کوالٹی. آپ کو اپنے اندر اس وقت اس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. اپنے کندھوں پر وہ ذمہ داری محسوس کیجئے کہ جو ذمہ داری آپ کو قرآن نے سورہ بقرہ میں دی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
آپ اپنے گھر میں وہ چینجنگ فیکٹر بنیں گی جس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا نور آپ کے گھر میں پھیلے گا. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اکثریت خاندانوں کی اور مسلمانوں کی ایک سٹیگنیشن کا کانسیپٹ ریلیجن کا رکھتی ہے. کیا ہم قرآن پاکٹس میں نہیں پڑھتے؟ رمضان آئے گا تو قرآن کا ختم پر ختم ہوگا. کسی کا انتقال ہو جائے گا تو قرآن پر ختم کے ختم ہوں گے. جب کوئی گھر نیا بنائے گا تو قرآن کا پڑھنا یاد آ جائے گا. جب آپ نے کسی کو اصالے ثواب کے لیے بخشنا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے پارے پڑھنے ہیں. یہ ہے اسٹیگنیشن جس نے دین کو پاکٹس میں بند کر دیا ہے. دین بند ہے عمرے کے اندر، دین بند ہے حج کے اندر، دین بند ہے رمضان کے اندر. 24/7 میری باقی زندگی دین کے اکارڈنس میں آتی ہے یا نہیں آتی، میجورٹی انسانوں کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں اسی چیز کو اپنی کوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور یہی چیز آپ کے انشاءاللہ مائنڈ سیٹ کو فاؤنڈیشن کے ساتھ گرو کرے گی، فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑا کرے گی. ڈاکٹر جیفری لینگ نام سنے؟ ڈاکٹر جیفری لینگ جو کہ اورینٹلسٹ تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور یہ وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اورینٹلسٹ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں، جو لٹریچر میں بہت اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اورینٹلسٹ قرآن پڑھتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی لٹریچر پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے غلطی نکال سکیں. قرآن تمام اورینٹلسٹ دنیا کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کر رہے ہوں. اور قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن لٹریچر میں کلائمیکس پر ہے. تمام کتابوں کے اندر، تمام دنیاوی کتابوں کے اندر اور تمام ڈیوائن بکس کے اندر قرآن کا لٹریچر اپنے کلائمیکس پر ہے. تو جب کوئی انسان اورینٹلسٹ بنتا ہے، وہ اپنے کریٹکس کرتے ہیں کسی بھی کتاب کے اندر سے غلطیاں نکالنے کے لیے، تو وہ قرآن ضرور پڑھتے ہیں. ڈاکٹر جیفری لینگ نے کہتے ہیں کہ قرآن اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ وہ اس میں سے غلطیاں اکٹھی کریں، ان کو لگا کہ قرآن نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں گئے اور ہمیں بالکل ایگزیکٹ اپنے مسئلے کا حل مل گیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پارا ختم کرنے کی ٹینشن نہیں ہوتی، جب آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بس مجھے اب اس دفعہ 4 قرآن ختم کرنے ہیں. جب آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں.